الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تھی۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں، جیسا کہ سابقہ آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے، تقریباً 47 اصل کو ذکر کیا ہے۔ یہ 47 اصل یعنی وہ ستون ہے جس کے اوپر انسانیت کی ایک عمارت قائم ہوتی ہے، اور اس کے ضمن میں 27 انہوں نے تقریباً واقعات ذکر کیے ہیں، تقریباً 23 واقعات، 27 نہیں 23 واقعات ذکر کیے ہیں کہ واقعات کے اوپر ابھی ہم نہیں پہنچے، یعنی ابتدائی حصہ واقعات پر ہے، اور پھر ان واقعات کو سمجھانے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے 47 اصل ذکر کیے ہیں۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، یعنی شجر انسان، انسان کا درخت جن جڑوں کے اوپر قائم ہوتا ہے، انہوں نے ان جڑوں کی تفصیل 47 اصل کی صورت میں بیان کی ہے۔ اگر ہم ان 47 اصل کو اچھے طریقے سے جان لیں تو عرفان کی نظر میں جو انسان کا تعارف ہے وہ تفصیلی آ جاتا ہے، کیونکہ آپ ابن عربی کے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قول کے ضمن میں جان چکے ہیں کہ عرفاء 5 قسمیں جہان کی کرتے ہیں۔ ایک ہے پہلا جو ہم نے غیب مطلق پڑھا، دوسرا یہ سے آپ کہہ سکتے ہیں لاہوت، غیب مطلق، دوسرا ہے غیب مضاف، اسے جبروت بھی کہتے ہیں، عالم جبروت۔ پھر ہم نے پڑھا کہ شہادت مضاف، اسے عالم ملاکوت بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا شہادت مطلق، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں کیا ہے؟ کون جامع۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان، البتہ ادھر انسان سے مراد سب سے بلند ترین رتبہ انسانیت جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام فائز ہیں۔ بس آپ نے دیکھا اس کو جہان سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو 5واں جہان ہے، اس کی سب معلومات ان 47 اصل میں آ جاتی ہیں۔ لہذا اس 47 اصل میں ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ 12ویں اس کے اوپر اصل پہ پہنچے تھے، اور 12ویں اصل میں معادن جسمانی کو بیان کرنے کے لیے علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مقدمات ذکر کیے ہیں، تقریباً 11 مقدمات ذکر کیے ہیں۔ یہ جو 11 مقدمات ہیں، ہم ان میں سے 5 تقریباً پڑھ چکے تھے۔ بس پہلا مقدمہ کیا تھا؟ ہر شے میں وجود اصل ہے، اور ماہیت کیا ہے؟ وجود کے تبع میں ہے، اتباع میں ہے۔ صحیح، وجود کیا ہے؟ اصل۔ یہ مقولہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتا ہے، اور باطنی طور پہ انسان کے لیے مسائل، وجود کے مسائل حل ہو جائیں، یہ ایک مرتبہ معنوی چاہتا ہے، یعنی ایک مرتبہ مرحلہ فہم ہے۔ مرحلہ فہم میں بھی یہ رفتہ رفتہ مقولہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے کوئی پوچھے کہ وجود اصل ہے یا ماہیت، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر شے میں وجود اصل ہے، ہر شے میں اس کا وجود اصل ہے۔ تو ماہیت کیا ہے؟ اس کی تبع میں ہے۔ ماہیت حقیقت رکھتی ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے ماہیت کو ہم اعتباری کہیں گے، لیکن اعتباری یعنی فرضی نہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ وجود کی تبع میں، اعتباری ہونے سے کیا مراد ہے؟ وجود کی اتباع میں ہونا ہے۔ دوسرا نقطہ ہم نے معادن جسمانی کی مقدمات کے ضمن میں یہ پڑھا کہ ہر شے کا جو تشخص ہے، ہر شے کا جو تشخص اور تمیز ہے، وہ اس کا عین وجود خاص ہے، وہ اس کا عین وجود خاص ہے۔ اگرچہ وجود و تشخص ذاتاً متحد ہیں، مفہوماً و اسماً کیا ہیں؟ متغیر ہیں۔ ذاتاً کیا ہیں؟ متحد ہیں، اور مفہوماً و اسماً متغیر ہیں۔ نمبر 3، طبیعت وجود، یعنی بذات خود طبیعت وجود شدت اور ضعف کی قابلیت رکھتی ہے۔ صحیح ہے، بذات خود بسیط ہے، یہ طبیعت وجود کیا ہے؟ بسیط، مرکب نہیں ہے، لیکن شدت اور ضعف،
شدت اور ضعف میں کیا ہے اس کی قابلیت رکھتی ہے۔ چوتھا نقطہ، وجود جو ہے وہ قبول کرتا ہے شدت کو بھی اور ضعف کو بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی طبیعت تیسرے اور چوتھے میں فرق کیا ہے؟ تیسرے میں ہم نے یہ پڑھا کہ طبیعت وجود اپنے بسیط ہونے کے باوجود بسیط ہے، اور اس کے باوجود کیا ہے، وہ قابلیت رکھتا ہے شدت کی۔ جب وہ شدت کی قابلیت رکھتا ہے تو بذات خود بسیط ہونے کے باوجود یہ اس کے اندر قابلیت ہے۔ چوتھے میں ہے کہ وہ قبول کرتا ہے شدت کو بھی اور ضعف کو بھی۔ اور پانچواں ہم نے پڑھا کہ ہر مرکب اپنی صورت کے ساتھ وہ مرکب ہے، نہ کہ اپنے مادے سے۔ یہ آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ چھٹی اصل کو ذکر نہیں کیا گیا زیادہ، لیکن میں صرف آپ کی اس کا عنوان آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کی تشریح ابھی نہیں پڑھیں گے، اور ساتویں نقطے کو ہم ادھر پڑھیں گے۔ چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ وحدت شخصی ہر شے میں، وحدت شخصی عین اس کا عین وجود ہے۔ ہر شے میں وحدت شخصی اس کا عین وجود ہے۔ دوبارہ میں یہ تکرار کروں کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وحدت الوجود تشکیکی کے قائل تھے، اور بعد میں عرفاء کے نظریے کے قائل ہو گئے اور وحدت وجود شخصی کے قائل ہو گئے۔ یہ بحث چونکہ عمیق ہے، دقیق ہے، اس لیے اس جگہ اس کی کسی قسم کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ جملہ آپ اپنے طور پہ نوٹ کر لیں کہ ہر شے میں وحدت شخصی اس کا عین وجود ہے۔ صحیح ہے؟ اور یہ ایک درجے اور ایک طرز کے اوپر نہیں ہے، ایک نہ وتیرے پر ہے اور ایک نہ درجے پر ہے۔ درجہ بھی مختلف ہے اشیاء میں، اور ایک طرح سے بھی نہیں ہے۔ وحدت دوسرا نقطہ اسی ضمن میں لکھیں، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وحدت الوجود تشکیکی کے قائل تھے۔ ملا صدرہ وحدت وجود تشکیکی، وحدت الوجود میں کئی قسم کے نظریات ہیں، ایک نظریہ نہیں ہے وحدت الوجود میں۔ عرفاء جس نظریے کے قائل ہیں وہ کیا وحدت وجود شخصی کے قائل ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے جس کے قائل ہوئے وہ کیا تھا وحدت الوجود تشکیکی۔ بعد میں کس کے قائل ہو گئے تحقیق کے بعد؟ وحدت وجود شخصی۔ فی الحال اتنی معلومات اس ضمن میں کافی ہیں۔ ساتویں اصل کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ بدن کی ہویت اور اس کا تشخص، بدن کی ہویت اور اس کا تشخص ہر دو بے نفس ہی ہیں، نہ کہ بے جرم ہی ہیں۔ بدن کی ہویت کہتے ہیں نا، آپ کی ابھی شناختی کارڈ کی معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ ہویت۔ اسی کو عربی میں فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہویت۔ بدن کی ہویت اور اس کا تشخص ہر دو بے نفس ہی ہے، لا بے جرم ہی، نہ کہ اس کے جرم میں ہے۔ یہ اصل ہفتم جو ہے یہ در حقیقت تشخص سے عبارت ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ تعالی اصل ہفتم اور ہشتم کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کی خدمت میں فلسفے سے کچھ مقدمات اس کے ضمن میں ذکر کر دوں تاکہ آپ کے لیے یہ بحث تھوڑی بہتر ہو جائے۔ فلسفہ اسلامی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تمیز اور تشخص میں فرق ہے، تمیز میں اور تشخص میں فرق ہے۔ ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ بعض چیزیں آپ پہلے اگرچہ پڑھ چکے ہیں کہ بدایت الحکمہ میں کلی اور جزئی کے ضمن میں یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے تشخص، ایک کلمہ کیا ہے؟ تشخص۔ تشخص وجود خود وجود ہی کے اوپر موقوف ہے، بعینہ ہی اسی وجود سے اس کا تشخص ہے۔ یہ آپ وجود کے احکام میں پڑھتے ہیں، لیکن تمیز اور تشخص ایک ہے تخصص، ایک ہے تخصص، وجود کا تخصص پانا۔ تخصص وجود وہ خود وجود کے اوپر موقوف ہے، خود وجود سے ہے، یہ ہم احکام وجود میں پڑھتے ہیں۔ بس ایک ہے تخصص وجود، لیکن ادھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تمیز اور تشخص، یہ تین کلمات ہو گئے تاکہ
آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو، ان 3 کلمات کو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں۔ بس پہلا لفظ کیا ہے؟ تخصص۔ پہلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ تخصص۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ تمیز۔ اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ تشخص ہے۔ تخصص کے بارے میں آپ احکام وجود کے ضمن میں تفصیلی طور پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بات ذکر کی جاتی ہے بدایت الحکمہ میں، تقریباً پہلا مرحلہ جو ہے اس کی 5ویں فصل میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تخصص وجود کس بنیاد پہ حاصل ہے، اور پھر اس میں وحدت الوجود کے معنی کو بھی ایک حد تک زیر بحث لایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تمیز اور تشخص۔ لہٰذا وحدت تشکیکی کو جب بدایت الحکمہ میں ذکر کیا گیا تو وہاں پہ یہ بات جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ تخصص وجود ہے، 6ٹھی فصل بنتی ہے، 5ویں نہیں، 6ٹھی فصل۔ تخصص وجود کس بنیاد پر ہے؟ ایک تخصص ذاتی ہے، پھر تخصص میں مراتب ہیں، اور ایک تخصص اضافی ہے۔ بس یہ 3 کلمات آپ لکھ لیں، تخصص، تمیز اور تشخص۔ درست ہے؟ تخصص حقیقت وجود میں ہوتا ہے۔ تخصص کس میں ہوتا ہے؟ حقیقت وجود میں تخصص ہوتا ہے۔ تخصص کا مطلب کیا ہے؟ خاص ہو جانا۔ صحیح ہے؟ عمومی حالت سے نکل کے خاص ہو جانا۔ اس جملے کو بس لکھ لیں، پھر اس کے اوپر غور کریں۔ عمومی حالت سے نکل کے خاص ہو جانا۔ بس اس کے بعد آپ یہ جملہ لکھیں، تخصص ایک دفعہ ذاتی ہے اور ایک دفعہ اضافی ہے۔ تخصص ایک مرتبہ ذاتی ہے اور ایک مرتبہ اضافی ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ تخصص کے مراتب ہیں۔ بس حقیقت وجود ان 3 صورتوں میں تخصص اختیار کرتی ہے۔ ہر شے کی جو حقیقت، مثلا ہم بھی وجود رکھتے ہیں، ہر شے جو حقیقت وجود رکھتی ہے اس میں تخصص پایا جاتا ہے، وہ عمومیت سے نکل کے خاص ہوتی ہے۔ بس تخصص ذاتی کیا ہے کہ ایک ذات کا بذات خود اپنی ذات کے ساتھ ہی، حقیقت وجود کا اپنی ذات کے ساتھ مستقل طور پر، صحیح ہے، خاص ہو جانا۔ اس کو ابھی ہم ترک کرتے ہیں، صرف آپ کو بیان کرنا مقصود تھا، وإلا آپ اسی بحث کو پڑھ سکتے ہیں خود فلسفہ اسلامی میں۔ لیکن اتنا آپ کے لیے کافی ہوا۔ تخصص کا معنی ہے خاص ہو جانا، عمومی حالت سے ایک شے کا باہر آنا۔ نمبر 2، تخصص یا ذاتی ہے یا اضافی ہے، اور پھر تخصص میں مراتب ہیں، یعنی ہر مرتبے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ وجود کیا ہے؟ مراتب والا۔ اگر یہ مراتب سے ہی تشکیک بنتی ہے، جیسے نور ایک حقیقت رکھتا ہے نا، لیکن ایک نور شدید ہے، ایک نور ضعیف ہے، ایک نور قوی ہے، ایک نور اس کمزور ہے، ایک نور مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ذوفشانی کر رہا ہے، ایک کم ذوفشانی کر رہا ہے۔ یہ سارے نور کی حقیقت سے باہر ہیں، یہ اس کے اندر ہیں۔ بس اسی سے مراتب نور بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ نور کا ہے بلب، ایک مرتبہ نور کا ہے مثلا بڑی لائٹ، ایک مرتبہ نور کا سورج ہے۔ یہ کیا مراتب ایک جیسے ہیں؟ لیکن ان کی ضعف ہے، شدت ہے، اور دیگر چیزیں بھی۔ اسی طریقے سے وجود، حقیقت وجود، آپ کہیں گے حقیقت وجود واحد ہے لیکن ذو المراتب ہے۔ ایک حقیقت وجود انتہائی قوی ہے، ایک حقیقت وجود اس کے مد مقابل انتہائی ضعیف ہے۔ یہ جو مراتب بن رہے ہیں یہ خود اس کی خصوصیات وجود ہی میں ہیں، درست ہے، وجود سے باہر نہیں ہے۔ حقیقت وجود میں ہی خصوصیات ہیں جس کی بنیاد پہ مراتب بن رہے ہیں۔ اس جملے کو بس لکھ لیں، پھر ہم تمیز و تشخص کو آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو مراتب بن رہے ہیں حقیقت وجود میں، کیونکہ تخصص جب ہوگا نا تو مرتبہ سامنے آ جائے گا۔ یہ جملہ مد نظر رکھے کہ جب بھی تخصص وجود میں آئے گا تو ایک مرتبہ بھی اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ آشکار اس کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت وجود واحد ہے۔ اور یہ حقیقت وجود واحد جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو ایک عمومیت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اس میں ہر وجود ایک مرتبے کے اوپر فائز ہے، وہ مرتبہ اسے کون عطا کر رہا ہے؟
وہ کیسے ایک وجود کا مرتبہ حاصل ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس کے اندر خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات حقیقت وجود میں ہی ہیں یا باہر سے اس کے اندر ایڈ ہوئی ہیں، اضافہ ہوئی ہیں؟ اس کی اپنے اندر ہی وہ ہے، اور وہ کس نوعیت کی خصوصیات ہیں؟ شدید ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، ایک علت ہے، ایک معلول ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس صورتیں آ جاتی ہیں مراتب کے اعتبار سے۔ حقیقت وجود میں خاص ایک مرتبہ ہوتا ہے، جب وہ خاص مرتبہ ہوگا تو مرتبہ خاص تخصص کیسے مرتبے کو حاصل ہوا، ایک مرتبہ خاص کیسے حاصل ہوا؟ اس کے حقیقت وجود کے اندر خصوصیات کی بنیاد پر، وہ خصوصیات ہے جس نے اس کو ایک مرتبہ عنایت کیا ہے، درست ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تمیز و تشخص میں۔ تمیز و تشخص میں ہمارے پاس کیا فرق ہے؟ تمیز کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کیونکہ تمیز و تشخص ماہیت کی دنیا میں سامنے آتا ہے، تخصص کس دنیا میں ہمارے سامنے ہے؟ وجود کی دنیا میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان اصل میں دیکھا کہ یہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکات ذکر کیے ہیں 11، یہ 11 نکات در حقیقت معاد جسمانی کو بیان کرنے کے لیے ہیں، اور معاد جسمانی انہی 11 نکات کی بنیاد پہ نظریہ قابل فہم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ افراد جو ان 11 نکات کا فہم نہیں رکھتے، وہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ معاد جسمانی کے نظریہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بعض ایسے مناظرے ہوئے ہیں، بعض افراد ہیں جو فلسفہ عرفان کے شدید منکر ہیں اور صحیح طرح سے فلسفہ پڑھا بھی نہیں ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاد جسمانی کا تذکرہ کیا ہے اس کو رد کرتے ہیں اپنے ہی ذاتی مطالعات کے اوپر، جبکہ وہ یہ 11 نکات کی تشریح اور تفصیل نہیں جانتے، اور چون نہیں جانتے اس وجہ سے اس کے مد مقابل بولتے بھی ہیں، 300 صفحوں کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جبکہ وہ کام کی بات اس میں لکھی نہیں ہے۔ کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاد جسمانی کا نظریہ کس پر کھڑا ہے؟ ان 11 نکات پہ۔ اگر کسی کے لیے 11 نکات قابل فہم نہیں ہیں تو وہ معاد جسمانی کا نظریہ سمجھ لے گا؟ وہ نہیں سمجھ سکے گا معاد جسمانی کا نظریہ، صحیح ہے۔ معاد جسمانی کے نظریے کو سمجھنے کے لیے 11 نکات اسے صحیح طریقے سے آنے چاہیے، کیونکہ یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، اتفاق بھی ہے۔ اتفاق کس پر ہے؟ روح بدون جسم نہیں ہوتی، سب کا اتفاق ہے۔ محدثین میں اور فلاسفہ اور عرفاء ان دو کے درمیان شدید اختلاف کا بعض موضوعات شدید اختلافی ہیں، اس قدر شدید اختلافی ہیں کہ ان محدثین اور متکلمین علماء عقائد نے فلاسفہ اور عرفاء کو کافر اور مشرک اور دار اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے بعض افراد بھی ہیں کہ انہوں نے عرفان کسی استاد سے نہیں پڑھا، فلسفہ کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن ضد عرفان انہوں نے 200-300 صفحے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ان کی جہالت واضح طور پہ عیاں ہے۔ اور اب تو چونکہ سوشل میڈیا عیاں ہے، عام ہے، تو زبانیں بھی دراز ہوتی ہیں لوگوں کی، تو ایسے اب موجود ہیں نجف اور قم سے بعض ایسے افراد، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح دیگر عرفاء ہیں، ان کو انہوں نے اہانت کا نشانہ بنانا ہے انہی موضوعات کے اوپر۔ وہ موضوعات جو شدید ٹکراؤ میں ہیں، ان میں سب سے گرما گرم موضوع ایک ہے وحدت الوجود، یہی وحدت الوجود شخصی۔ وحدت الوجود تشکیکی کو بھی رد کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا سنگین نہیں بنتا۔ وحدت وجود شخصی انشاءاللہ اس کی تشریح کسی مورد میں آئے گی۔ دوسرا موضوع کون سا ہے جو شدید اختلافی ہے؟ دوسرا موضوع ہمارے پاس ہی معاد جسمانی کا آتا ہے۔ اس کے اوپر اتفاق ہے کہ روح بدون جسم نہیں ہے، لیکن محدثین و فقہا اور متکلم میں سے اکثریت کس بات کی قائل ہے؟ کون سا جسم ہے معاد میں؟ جس میں یہ والا جو ہمیں دکھائی دیتا آئینے میں، مادی جسم۔ اور فلاسفہ اور عرفاء کس کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس جہان سے جو مناسبت رکھتا ہے، درست ہے۔ اس کو معاد جسمانی ملا صدرہ کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ مناسبت رکھنے والے جسم کی بات کر رہے ہیں، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عقلی طور طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ جو عقلی تبیین ہے یہ 11 نکات میں سمجھ جاتی ہے۔ اگر 11 نکات آپ کو سمجھ آ جائیں تو ملا صدرہ نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ 11 نکات سمجھ نہیں آتے،
اس لیے کوئی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو رد کرے، آپ ادھر ہی اسے پکڑیں اور پوچھیں کہ یہ 11 نکات آپ کو معلوم ہے؟ اگر اسے نہیں معلوم تو پھر کہیں گے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا تو رد کیسے کرتے ہو تم؟ صحیح، رد کرنے کی پھر صلاحیت بھی نہیں ہے۔ رد کرو تو مقدمات کو رد کرو، اگر مقدمات کو قبول کرتے ہو تو پھر نتیجہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے نتیجے کو فوراً رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ اب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ نے تخصص کے اعتبار سے تو دیکھا کہ وجود خاص بھی ہو رہا ہے، لیکن وجود کا خاص ہونا اپنی ہی بنیاد کے اوپر ہے یا بیرونی کسی شے کی بنیاد پر ہے؟ اپنی ذاتی بنیاد کے اوپر یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ بات آ جاتی ہے کہ تمیز اور تشخص۔ تمیز اور تشخص کا تعلق کس سے ہے؟ ماہیت کی دنیا سے ہے۔ تخصص کا تعلق کس سے ہے؟ وجود کی دنیا سے۔ یہ پہلا نقطہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ تمیز سے مراد یہ ہے کہ ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے جدا ہونا۔ تمیز کیا ہے؟ ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے جدا ہونا۔ جب ایک ماہیت یا ایک حقیقت، ماہیت وہی ہے ایک شے کی حقیقت، صحیح ہے، جو وجود کی طبع میں حقیقت ہو۔ ایک ماہیت یا ایک حقیقت اپنی ذاتی یا عرضی خاص، جو اس کے عرضی کہتے ہیں اس کی وہ خصوصیات جو اس کی ذات سے باہر ہیں لیکن اس کے ساتھ مختص ہیں، اس کی ذات کے ساتھ کیا ہیں؟ مختص ہیں۔ عرضی ذاتی یا عرضی خاص کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ جدا ہو جاتی ہے۔ ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس بنیاد پر جدا ہوتی ہے؟ یا ذاتی خصوصیات کو ہی رکھتی ہے جس کی وجہ سے ایک ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہے، یا ذات سے باہر کچھ ایسی خصوصیات اس کے ساتھ مختص ہوگی جن کی وجہ سے ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کیا ہے؟ جدا ہو رہی ہے۔ بس ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے جدا ہونا، صحیح ہے، اور مغایر ہونا، یہ کیا کہلائے گا؟ تمیز کہلائے گا، صحیح ہے۔ مثلا انسان گھوڑے سے جدا ہے۔ اب انسان کا گھوڑے سے جدا ہونا اگر منطق کی زبان میں پوچھا جائے تو ذاتی بنیاد پر بھی ہے، اور ذاتی خصوصیات جو ذات کے علاوہ باہر سے کچھ ایسی خصوصیات اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ ہیں جو گھوڑے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثلا منطق نے دونوں کی مثال دی ہیں۔ منطق کی مثال قابل فہم ہے، آیا وہ منطق کی مثالیں ٹھیک ہیں یا نہیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے، ممکن ہے ٹھیک ہم نہ قرار دیں تحقیق کے بعد، لیکن ظاہری صورت میں ہمیں قریب نظر آتی ہیں حقائق کے۔ انسان ایک ذاتی خصوصیت رکھتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ گھوڑے سے جدا ہو جاتا ہے۔ انسان عقل و شعور کا مالک ہے، عقل کر سکتا ہے، تعقل کر سکتا ہے، قوت عقلہ انسان کے پاس موجود ہے۔ گھوڑے کے پاس ہے یہ؟ گھوڑے کے پاس نہیں۔ گھوڑا ساری عمر بھی اگر چاند اور ستارے دیکھتا رہے اسے کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ چاند اور ستارے رات کو کیوں نظر آتے ہیں اور دن کو کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رقم کر دی ہیں چیزیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن قوت عاقلہ انسان کو موجود ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس سے جدا ہو رہی ہے؟ کس اساس پہ؟ ذاتی خصوصیات۔ ایک ہے ذاتی نہیں، بیرونی خصوصیت ہے، لیکن مختص فقط انسان کے ساتھ گھوڑے میں نہیں پائی جاتی، اور گھوڑے کے ساتھ جو مختص ہے وہ انسان میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ انسان ہنستا ہے، گھوڑا ہنس سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، کارٹونوں سے آپ باہر آ جائیں، ادھر ہنستا دکھائی دے دے گا آپ کو، لیکن حقیقت میں گھوڑا نہیں ہنستا، صحیح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کے ساتھ یہ مختص ہے۔ اب انسان کی ذاتی خصوصیت نہیں، آپ کہیں گے ہنسنے کی صفت کسی اور کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن یہ مختص ہمیں کس میں دکھائی دیتی ہے؟ فقط انسان کے ساتھ۔ گھوڑے کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے ہنانا، ممکن ہے بعض نے اس کی ذاتی خصوصیت قرار دی ہے، بعض نے اس کی خصوصیت قرار دی ہے کہ جو بیرونی طور پر ہے لیکن اس کے ساتھ مختص ہے، لیکن آپ نے ادھر ملاحظہ کیا ایک ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اب آپ دنیا میں حقائق کو دیکھیں، ایک مجموعہ انسان ہے، ایک کیا ہے؟ مجموعہ انسان، یہ ایک ماہیت ہے انسان۔ ایک مجموعہ گھوڑا ہے، ایک شیر ہے، ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ مختلف مجموعے وجودات کے بنتے ہیں، بس وجود انسان، آپ وہ ماہیت وجود رکھتی ہوگی یا نہیں؟
انسان ماہیت ہے اور اس ماہیت پہلے وجود ہے، اس کا ماہیت بعد میں ہے۔ اصیل ہونے اور اعتباری ہونے سے مراد یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں وجود اصیل ہے تو اس کا کیا مطلب؟ پہلے وجود ہے پھر ماہیت ہے، صحیح ہے، ماہیت اعتباری ہے۔ یہ جملہ ذہن نشین رکھیں، آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جائے گا۔ لیکن ابھی آپ اوورآل یہ دیکھیں، پوری کائنات کے اندر ہمارے پاس حقائق کی صورت پہ کئی قسم کے مجموعے بن جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ حشرات کی دنیا، پہلے تو موٹے ہمارے پاس وسیع و عریض قسم کے مجموعے بنیں گے۔ مثلا ایک مجموعہ بنے گا حیوانات کا، ایک مجموعہ بنے گا حشرات کا، ایک مجموعہ بنے گا انسان کا، ایک مجموعہ بن رہا ہے نباتات، ایک مجموعہ بن رہا ہے مثلا جمادات، درست ہے؟ مختلف مجموعے ہمارے پاس بن رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ان مجموعوں کے اوپر غور کریں، ہر مجموعہ وجود اور ماہیت سے مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے؟ وجود اور ماہیت سے مرکب ہے۔ اس کا وجود خاص اس کی ذات کے ساتھ ہے یا نہیں؟ مثلا آپ ادھر اس دنیا میں ہیں، آپ کا وجود آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہے یا نہیں؟ تخصص وجود کس کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہم ابھی اشارہ کیا کہ خود وجود ہی کی اساس پر ہے، صحیح ہے، لیکن خصوصیات یہاں پہ وجود میں خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اسے خصوصیت حاصل ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی بحث ہمارے لیے عمیق ہے، لیکن آپ تھوڑا دقت کریں تو آپ کے لیے عیاں ہو جائے گی۔ یہ مجموعے تو آپ کے سامنے عیاں ہو گئے یا نہیں؟ آپ بہت سارے مجموعے بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے تمیز کو سمجھ لیں تاکہ پھر تخصص کے اندر وارد ہوں۔ پہلے تمیز کو سمجھ لیں، کیونکہ ساری کے ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ جہاں جہاں پر بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ وجود اور ماہیت سے مرکب ہے۔ پہلے وجود ہے یا ماہیت ہے؟ پہلے وجود ہے یا ماہیت؟ جو آپ نے سنا ہے اسی کے مطابق بتا دیں۔ وجود ہے پہلے۔ ماہیت کیا ہے؟ اس کی طبع میں ہے۔ نمبر 2، ماہیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ حقیقت اس شے کی، صحیح ہے؟ اس شے کی ایک حقیقت وجود ہے اور ایک حقیقت ذات ہے۔ ایک حقیقت وجود ہے اور ایک حقیقت ذات ہے۔ یہ ماہیت کیا ہے؟ اسی وجود کی حدود ہیں۔ وہ لامحدود ہے وجود یا محدود ہے؟ اگر محدود ہے تو انہی حدود وجود کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت۔ ان حدود کی بنیاد پہ ایک حقیقت آپ کی سامنے آتی ہے، ایک مرتبہ وجود کی اساس پہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ آپ کی حقیقت ایک مرتبہ کس اساس پر ہے؟ وجود کی اساس پر ایک حقیقت سامنے آتی ہے، اور ایک حقیقت حدود وجود کی اساس پر سامنے آ رہی ہے۔ بس آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے اتنی، حدود ہی اس کی اتنی تھی، صحیح ہے، اور برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ زیادہ اس سے توقع نہ رکھیں، اس نے یہی کام کرنا تھا کیونکہ ہے اسی سطح کا۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے اسی سطح کا ہے، یہ آپ اصل میں اس کی ماہیت، اس کی ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے اتنی سطح کا بندہ۔ اور اس کے پھر مرتبہ وجود کی طرف آئیں، یہ ایک اور بہاری چیز ہو جاتی ہے۔ بس جب آپ نے کسی کے مرتبہ وجود کو معین کرنا ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کی حقیقت وجودی یہ ہے اور اس مرتبے کا یہ وجود ہے، اس کو کہیں گے تخصص وجود۔ اسے کیا کہیں گے؟ تخصص وجود۔ اور اس وجود کی جو حدود ہیں اس سے اس کی ذات کا جو تصور آپ کے سامنے آئے گا، اس سے اس کی ذات جو آشکار ہوگی، اس ذات کی حقیقت کو کیا ہم کہیں گے؟ ماہیت۔ اس حقیقت ذات کو کیا کہیں گے؟ بس حقیقت وجود جس مرتبے پر ہے اسے کیا کہیں گے؟ تخصص وجود۔ ہر شے تخصص رکھتی ہے نا، ایک مرتبے کے اوپر ہوتی ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ ہر شے کا آپ پھر اب جائزہ لیں گے تو دو طرف سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پہلے اس کے وجود کی حدود ہیں، اس کے وجود کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں گے یہ وجود خاص اس مرتبے کے ساتھ خاص ہے۔ سوال، ایک وجود، حقیقت وجود، ایک شے کی حقیقت وجود، وہ ایک مرتبے کے ساتھ مختص کس اساس کے اوپر ہوتی ہے، کس بنیاد پر ہوتی ہے؟
اس کے اندر جو موجود خصوصیات ہیں، جو وجودی خصوصیات ہیں، وہ وجودی خصوصیات کس نوعیت کی ہیں؟ شدت اور ضعف کے اعتبار سے۔ ممکن ہے ایک نوع ہم کہہ سکتے ہیں علت اور معلول کے اعتبار سے، صحیح ہے، شدت اور ضعف کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک شدید ترین وجود ہے، ایک ضعیف ترین وجود ہے، درست ہے؟ یہ اس کی خصوصیت جو اس کے وجود کے اندر ہے وہ اس کے مرتبے کو عیاں کر رہی ہے، صحیح ہے؟ آپ کہیں گے یہ علت ہے، یہ معلول ہے، یہ شدید ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ کمزور ہے، صحیح ہے؟ یہ متقدم ہے، یہ متأخر ہے۔ آپ اس کو وجود کے ایک مرتبے کو اس کے لیے ظاہر کر رہے ہیں، لیکن یہ مرتبہ جو آپ ظاہر کر رہے ہیں اس کی اساس کیا ہے؟ خارج سے نہیں ہے، کہاں سے ہے؟ خود اس کے وجود کے اندر کی خصوصیات سے۔ اس کو کہتے ہیں تخصص وجود۔ اب ہم ہماری بحث تخصص وجود سے باہر آ گئی۔ وجود لامحدود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کے بارے میں تو ماہیت کی گفتگو ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حدود نہیں ہے۔ اب جن وجودات کی حدود ہیں، ہمیں کیا پتہ اس کی حدود سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ کتاب کی حدود ہی ہوگی۔ حدود ہے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی قابلیت ہے، کتنے کمالات ہیں، کتنے نقائص ہیں۔ اس طور پہ ہم ہر شے کی حدود جان سکتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے باہر ہے، اس کی دسترس سے باہر ہے۔ ہاں وہی ہمیں تعارف کرا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام تعارف کرا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام حدود سے بالاتر وسعت رکھتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب جب آپ وجود سے نکل کے حدود وجود کی اساس پر ایک ذات آپ کے سامنے آتی ہے، اپنے وجود کی حدود کی اساس پر کیا آتی ہے؟ ایک ذات کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس حقیقت ذات کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ کیا نام دیتے ہیں اس حقیقت ذات کو؟ ماہیت نام دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی اس کی؟ حقیقت ذات کو کیا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک حقیقت وجود ہے نا، آپ پہلے موجود تھے یا پہلے انسان تھے؟ پہلے وجود انسان ہے یا ماہیت انسان ہے؟ ماہیت انسان کیا ہے؟ اس وجود کی جو حدود ہیں وہ ماہیت انسان ہے۔ وجود انسان کی جو حدود ہیں وہ محدود ہے یا نہیں؟ اس کی جو حدود ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ ماہیت انسان کہلائیں گی نا۔ بس آپ یہ کہہ لیں کہ ہر وجود یا محدود ہے یا لامحدود ہے۔ اگر لامحدود ہے وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی وجودات ہیں وہ کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ اب یہ جو وجودات محدود ہیں، ان کے وجود سے، ان کے وجود کی جو حدود ہیں، ان حدود سے ہمارے سامنے کیا آشکار ہوتا ہے؟ ماہیت۔ ان حدود سے کیا آشکار ہوتی ہے ہمارے سامنے؟ درست ہے؟ حقیقت وجود کی حدود سے وہ وجود جو حدود رکھتا ہے، ماہیت سامنے آتی ہے۔ بس ماہیت کو ہم دوسرا نام کیا دے سکتے ہیں کہ حدود وجود سے جو ذات سامنے آتی ہے، حدود وجود سے جو ذات سامنے آتی ہے، اس ذات کی حقیقت کو ہم ماہیت کہتے ہیں۔ اس ذات کی حقیقت کو، اس ذات کی حقیقت کی وہی حدود اس کی حقیقت ہے۔ اس ذات اس لیے حقیقت کہہ لیں، ماہیت کہہ لیں، حدود وجود کہہ لیں، ذل وجود کہہ لیں، یہ ساری تعبیرات ایک ہی جیسی ہیں۔ ماہیت وجود کی اساس پر قائم ہے۔ وجود نہ ہو تو ماہیت بھی نہیں ہو سکتی، درست ہے؟ وجود نہ ہو تو ماہیت بھی نہیں ہو سکتی۔ تخصص کی جو بحث ہے وہ ماہیت کی ہے یا حقیقت وجود کی ہے؟ حقیقت وجود کے بھی اس کے مرتبہ خاص کے عنوان سے ہے، درست ہے؟ اور ماہیت میں کیا بحث ہوتی ہے؟ تمیز اور تشخص۔ اب جب آپ حدود وجود کہتے ہیں، ماہیات کی طرف آ جائیں، کیونکہ آپ وجودات کے اب چونکہ مراتب آپ نے قرار دیے، مراتب کے ساتھ اس کی حدود بھی ہوں گی، ان حدود کی بنیاد پہ مراتب بھی متعدد ہے، اور اسی طریقے سے حدود کی اساس کے اوپر مختلف قسم کی ماہیات ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ مختلف قسم کی ماہیت، ہر ماہیت کس کے اوپر کھڑی ہے؟ وجود کے اوپر کھڑی ہے اپنے، درست ہے؟
ہر ماہیت کس اساس پر ہے؟ وجود کی. وجود کی حدود مختلف ہو جائیں تو ماہیت بھی مختلف ہو جائیں گی. بس جب ہم کہتے ہیں کہ ماہیات مختلف ہیں تو اس کا مترادف جملہ کیا بنے گا؟ اس کے وجود کی حدود کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اس کے وجود کی کیا ہے؟ حدود اور مراتب بھی کیا ہیں؟ مختلف. درست ہے. اب ماہیات کے نام اب آسان زبان میں آ جائیں. بس ایک دفعہ وجود انسان اور ایک دفعہ حقیقت انسان. ہم جب کہتے ہیں وجود انسان تو اس سے ہماری کیا مراد ہوگی؟ حقیقت وجود کا مرتبہ خاص. صحیح ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ حدود وجود ماہیت انسان، اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس وجود کی جو حدود ہیں. ماہیت انسان جب کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس وجود کی حدود. ماہیت انسان کے مورد میں جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی قسم کی ماہیات کے مجموعے بنتے ہیں. ایک ماہیت کا مجموعہ انسان بن رہا ہے، ایک ماہیت کا مجموعہ حیوان بن رہا ہے، ایک ماہیت کا مجموعہ حشرات بن رہا ہے، ایک دفعہ ماہیت کا مجموعہ نباتات بن رہا ہے، ایک دفعہ ماہیت کا مجموعہ جمادات بن رہا ہے. صحیح ہے. اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس بہت سارے انگنت مجموعے ممکن ہے کہ بن جائیں، ہر مجموعہ دوسرے مجموعے سے جدا ہے یا نہیں؟ وَإِلَّا اس کا نام ہی نہیں پڑے گا. مثلا مجموعہ ماہیت انسان مجموعہ ماہیت حیوان سے جدا ہے یا نہیں؟ درست. یہ ایک کو دوسری ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس پر جدا ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس پر جدا ہو رہی ہے؟ ایک وجود دوسرے وجود سے کس اساس پر جدا ہوتا ہے؟ حدود یا مراتب. مراتب کی اساس پر ایک وجود دوسرے وجود سے جدا ہوتا ہے. صحیح ہے. مراتب جو ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ اس وجود کی خصوصیات سے بنتے ہیں. وہ اسی کے اندر خصوصیات ہیں. بس وجود میں تو ہمارے پاس آ گیا ایک وجود دوسرے وجود سے کس بنا پہ جدا ہو رہا ہے؟ اپنے مراتب کی اساس کے اوپر. درست. لیکن ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس پر جدا ہو رہی ہے؟ ایک ماہیت دوسری نہیں. وجود میں دیکھیں مراتب سے کیا مراد ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ مراتب وجود دیکھیں، ایک قوی ہے ایک شدید ہے. آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ایک علت ہے ایک معلول ہے، ایک تقدم ہے ایک تأخر ہے، ایک متقدم ہے ایک متأخر ہے. درست ہے. مراتب متعدد ہو سکتے ہیں، شدت اور ضعف کا فرق ہو سکتا ہے. یہ مراتب میں ہیں وجود کے. لیکن ہر وجود جب اپنے مرتبے کے اوپر ہے اور حدود رکھتا ہے تو اس کی ماہیت بھی ایک ہمارے سامنے آئے گی. درست ہے. ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس پر جدا ہو رہی ہے؟ اپنی ذاتی یا اپنی ذات سے خارج مختص خصوصیات کی بنیاد پر، یا ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر جدا ہو رہی ہے ایک ماہیت دوسری ماہیت سے. ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس کی بنیاد پر جدا ہو رہی ہے؟ اپنی ذاتی خصوصیات. جیسے انسان کی ذاتی خصوصیات کیا ہے؟ قوت عقل کا ہونا. صحیح ہے. حیوان کی ذاتی خصوصیات ممکن ہے کہ قوت عقل کا نہ ہونا ہے. اس میں یہ وجہ عنصر نہیں، اس میں ہوگا کہ ارادے سے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، مثلا حساس متحرکن بالارادہ بالفرض. یا ایک ماہیت دوسری ماہیت سے کس اساس کی بنیاد پر جدا ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے باہر کوئی خصوصیات ہے، یعنی باہر سے کوئی خصوصیات اس کے ساتھ چسپاں ہوئی لیکن مختص ہوگی اس کے ساتھ، کسی اور میں نہیں پائی جاتی. مختص ہوگی کسی اور میں نہیں پائی جاتی. درست ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ مختص خصوصیت ہے اس کی بنیاد پر بھی ایک ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہو سکتی ہے. اگر ہم علمی زبان میں بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ماہیت یا فصل کی بنیاد کے اوپر جدا ہوتی ہے دوسری ماہیت سے، یا عرضی خاص کی بنیاد کے اوپر جدا ہوتی ہے. یا فصل کی بنیاد پر جدا ہوتی ہے یا عرضی خاص کی بنیاد کے اوپر جدا ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں تمیز. اس کا نام کیا ہے؟ تمیز. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں تشخص کے اوپر. تشخص سے مراد ہماری کیا ہے؟
اب آپ نے یہ تو دیکھا انسان جو ہے وہ گھوڑے سے جدا ہو رہا ہے، صحیح ہے، اسد شیر سے جدا ہو رہا ہے، ریچھ سے جدا ہو رہا ہے، حشرات سے جدا ہو رہا ہے. وہ ان سب میں انسان کے پاس وہ ذاتی خصوصیت کیا ہے؟ قوت عقل کا ہونا. بقیہ کے پاس قوت عقل نہیں ہے. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ بقیہ انسان کی جتنی خصوصیات ہیں اس میں حیوان اس کے شریک ہے. یہ جو اندر باطنی خصوصیات ہے اس میں انسان کے ساتھ حیوانات حشرات شریک ہیں. قوت ضعف کا فرق ہو سکتا ہے، ایک میں ضعیف ہے ایک میں قوی ہے، بعض چیزیں. فقط اور فقط قوت عقل ہے جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے. یہ نکال دے تو انسان نہیں ہے. اس لیے جو انسان قوت عقل کے دائرے میں زندگی بسر نہیں کرتا وہ حیوانی زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کا حشر، وہ جو روز قیامت محشور ہوگا، اگلے جہان میں محشور ہوگا، وہ بھی حیوانی زندگی اس کی محشور ہوگی، اسی میں محشور ہوگا. اور اسی کو وہ پھر قرآن کی اس آیت سے بھی تفسیر کرتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اذل ہے یا اذل ہے؟ اذل ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اذا ہے اصل میں نا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. دو ہی تفسیریں ہیں ادھر. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حشر کرے گا درندوں کو بھی. علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر درندے نہیں، انسان ہیں کہ جو درندوں کی شکل میں حشر کریں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. قوت عقل کے دائرے میں جو زندگی بسر کرے وہ در حقیقت انسان ہے. یہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ماہیات پہ، ماہیت انسان ماہیت گھوڑے سے جدا کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اپنی یا ذاتی اساس پر ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ قوت عقل. یا بیرونی کوئی خصوصیت اس سے وابستہ ہوئی ہے لیکن وہ مختص کس کے ساتھ ہے؟ فقط انسان کے ساتھ، کسی اور میں وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. لیکن ادھر ایک سوال آپ سے، یہ جو مجموعہ انسان ہے اس میں بہت سارے افراد ہیں یا نہیں؟ ایک فرد دوسرے فرد سے کیسے جدا ہوگا؟ یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں. حقیقت وجود واحد. آپ کہیں گے اگر وجود کی حقیقت ہے تو وجودات پھر کیسے ہمیں کثیر دکھائی دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے مراتب وجود کے متعدد ہیں، اسے کہتے ہیں تشکیک وجود. صحیح، وجود کا مشکک ہونا. ماہیت پہ آگے، کیونکہ وجود کی حدود تھی، ان حدود سے اس شے کی ذاتیات سامنے آئیں، اس شے کی حقیقت سامنے آئی. حقیقت سامنے آئی تو آپ نے کہا یہ ماہیت الگ ہے، یہ ماہیت الگ ہے. اب آپ ایک ماہیت کے دائرے میں آ جائیں، ایک ماہیت کے مجموعے کے اندر آ جائیں. ہر ماہیت کے افراد ہیں یا نہیں؟ ماہیت انسان، ماہیت گھوڑا، ماہیت درخت، ماہیت حشرہ، ہر ماہیت کے افراد ہیں یا نہیں؟ ہے نا. ایک فرد دوسرے فرد سے جدا ہے یا نہیں؟ تو کیسے جدا ہوگا؟ ایک فرد دوسرے فرد سے کیسے جدا ہوگا؟ صرف شکل و صورت سے جدا کرنا ہے. پھر تو آپ چین میں چلے جائیں، فرق نظر آئے گا آپ کو؟ کوئی چینیوں کو ایشینز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ قریب شکل لگتے ہیں. اس کے یہ جو ایک فرد دوسرے فرد سے جدا ہو رہا ہے جن خصوصیات کی بنیاد پر، اسے کہتے ہیں تشخص. یہ کیا کہلائے گا؟ بس تخصص، تمیز اور تشخص. لہذا تشخص کیا ہے؟ ایک ماہیت کا متعدد افراد کے اوپر صدق کرنا ممنوع ہو جانا. ایک ماہیت کا متعدد افراد کے اوپر صدق کرنا یا اپلائی ہونا ممنوع ہو جانا. صحیح ہے؟ کیونکہ ہر ماہیت جب خاص قسم کی خصوصیات رکھے گی، جسے عرضی خاص کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، جسے کیا کہتے ہیں؟ عرضی خاص. اگر ایک ماہیت عرضی خاص رکھتی ہے، کیونکہ وہ فرد بھی تو بالآخر ماہیت ہے، لیکن اب یہاں پہ مشترک نقطہ بھی ہے انسان ہونا. لیکن انسان کے تو افراد اور مراتب بہت سارے ہیں. کوئی انسانیت کے بعض مراحل پر ہے، کوئی بعض مراحل پر ہے، بعض خصوصیات رکھتا ہے، کوئی بعض خصوصیات رکھتا ہے.
تو اس کا مطلب ہر فرد کی بعض اس سے مختص خصوصیات ہیں. یہ جملہ لکھیں، ہر فرد کی اسی فرد سے خاص اور مختص، اسی فرد سے خاص اور مختص خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کی بنیاد پر ایک فرد دوسرے فرد سے جدا ہوتا ہے. جیسے مثلا زید جو خصوصیات رکھتا ہے وہ اسے متشخص کر رہی ہیں اور اس کو دیگر کے اوپر منطبق ہونے سے مانع کر رہی ہیں. ایک خصوصیت دیکھیں، ہر فرد ایسی بعض خصوصیات رکھتا ہے جو اسی فرد کے ساتھ خاص ہیں اور مختص ہیں. مختص کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے سمجھ آ جاتا ہے. اس فرد کے ساتھ خاص ہیں، یہ تھوڑا سا اردو زبان میں رائج نہیں استعمال ہوتا تو اس لیے محسوس ہوتا ہے. بس یہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ہر فرد کی طرف اضافہ، ہر ماہیت میں، ماہیت کے اندر بھی افراد کچھ، ہر فرد دوسرے افراد سے ہٹ کر کچھ خصوصیات رکھتا ہے. یہ خصوصیات اسی کے ساتھ مختص ہے، جیسے قد کاٹ ہے، رنگت ہے، اچھا اسی طریقے سے پہلے پیدا ہونا، بعد میں پیدا ہونا، نسب ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں. درست ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک بحث آ جاتی ہے. تمیز و تشخص میں جو فرق اب ہمارے پاس تفاوت آیا، وہ تفاوت اب آپ مد نظر رکھیں. بس تمیز و تشخص آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے. تمیز ایک وصف اضافی ہے. وصف اضافی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شے کو دوسری شے سے مقایسہ کیا جائے، جب ایک شے کو دوسری شے سے مقایسہ کیا جاتا ہے تو اس مقایسہ کرتے ہوئے چند خصوصیات اور صفات ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کی اساس کے اوپر ایک ماہیت دوسری ماہیت سے یا ایک شے دوسری شے سے جدا ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تمیز. دوبارہ میں عرض کر دوں، اب تمیز و تشخص میں دو فرق اہم ہیں. پہلا فرق کیا ہے؟ تمیز وصف اضافی اور تشخص وصف نفسی ہے. تشخص صفت، وصف کی جگہ صفت لکھ لیں تاکہ سمجھ آ جائے. تمیز صفت اضافی ہے اور تشخص صفت نفسی ہے. صفت اضافی سے مراد وہ صفت ہوتی ہے، صفت اضافی سے مراد وہ صفت ہے کہ جو ایک شے کے ساتھ دوسری شے کا مقایسہ کیا جائے، ایک شے کا دوسری شے سے مقایسہ کیا جائے تو اس وقت اس صفت سے متصف ہونا سامنے آتا ہے. اگر مقایسہ نہ کریں تو ممکن ہے کہ آپ کے سامنے وہ صفت آیا نہ ہو. جب ایک شے کو کمپیریزن کرتے ہیں دوسری شے سے تو اس وقت شے کا اس صفت سے متصف ہونا سامنے آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اوپر یا نیچے، آپ اوپر نیچے کی صفت کو کیسے سامنے لائیں گے؟ اوپر کا تصور کب کریں گے؟ جب نیچے سے اسے مقایسہ کریں گے. اگر آپ نے اوپر کو نیچے سے مقایسہ کیے بغیر ملاحظہ کیا ہوتا تو اوپر نیچے کا وصف سامنے آتا. بس اوپر کی صفت کب سامنے آئی؟ جب نیچے سے آپ نے مقایسہ کیا. نیچے کی صفت کب سامنے آئی؟ جب اوپر سے آپ نے اس کا مقایسہ کیا. درست ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کیا ہوتی ہیں کہ اشیاء کا مقایسہ اور کمپیریزن کریں تب چند صفات سامنے آتی ہیں. لیکن جب آپ وصف نفسی کہیں گے تو صفت نفسی وہ کمپیریزن کے بغیر، مقایسے کے بغیر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. صحیح؟ تشخص میں کیا ہوتا ہے؟ صفت نفسی ہے. لہذا تشخص کی صورت میں جو صفات اور خصوصیات سامنے آ رہی ہیں وہ کمپیریزن اور مقایسہ کیے بغیر سامنے آتی ہے. جیسے کسی بندے کا بڑا کریم ہونا، کسی بندے کا بڑا سخی ہونا، کسی بندے کا بڑا بخیل ہونا. آپ کمپیریزن کریں گے یا پتہ لگ جائے گا یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے. درست ہے؟ یہ کیا کہلائے گی؟ صفت نفسی. بس انسان متمیز ہوتا ہے یعنی جدا ہوتا ہے. درست ہے؟ اور انسان متشخص بھی ہوتا ہے. تو انسان کا متشخص ہونا، متمیز ہونا کیا ہے؟ کہ جب آپ انسان کو اس کے غیر کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. جب بھی آپ انسان کو دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو تب کیا ہمارے سامنے آئے گا؟ تمیز. اور جب انسان متشخص ہوتا ہے خود اپنی ہی اساس کے اوپر، غیر سے مقایسہ
نہیں کریں گے۔ یہ پہلی چیز آگے تمیز و تشخص میں فرق۔ نمبر 2، تمیز جو ہے وہ کلی صورت میں ہوتا ہے، وہ مجموعی صورت میں ہوتا ہے، وہ عمومی صورت رکھتا ہے۔ تمیز کیا ہے؟ کلی صورت رکھتا ہے، عمومیت رکھتا ہے، شمول رکھتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ تمیز ہمیشہ کلی کا کلی سے مقایسہ ہے، ایک کلی کا دوسری کلی سے، ماہیت کلی کا دوسری ماہیت کلی سے مقایسہ ہے۔ درست ہے؟ یہ اردو والی کلی نہیں ہے، یہ عربی والی کلی ہے۔ صحیح ہے؟ اس لیے آپ کلی کے بجائے عمومی رکھ دیں۔ اردو میں کلی کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں نا، ایک منہ میں پانی گھما کے نکالنا، اور ایک وہ کلی ہوتا ہے جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر سامان اٹھاتا ہے۔ تیسرا کلی آپ کہہ دیں کہ یہ ہے جو ماہیت کی دنیا میں، یہ علمی کلی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اس لیے آپ کہیں کہ بعض ماہیات ہے، جیسے انسان ہم نے کہا تو یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے یا نہیں؟ اور جب ہم نے گھوڑا کہا یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے یا نہیں؟ عمومی معنی رکھتا ہے نا۔ انسان کا جو مفہوم یا ماہیت ہے وہ کئی افراد پر منطبق ہوتی ہے یا نہیں؟ گھوڑے کا جو عنوان ہے وہ کئی افراد کی پر منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ عمومی کا عمومی سے موازنہ، عمومی ماہیت کا عمومی ماہیت سے موازنہ۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں تشخص تو یہ عمومیت سے سازگار نہیں ہے، وہ تو فرد کو نمایاں کر رہی ہے، وہ تو فرد کے ساتھ خاص جو اوصاف ہیں اس کو نمایاں کرنے کی صورت میں ہے۔ واضح ہوئی یہ بات؟ اس لیے جب آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی تو یہاں پہ انہوں نے پھر بیان کیا کہ تمیز جو ہے وہ ہمارے پاس چند اقسام کی پر مشتمل ہے، یا تمام ذات میں تمیز ہے، یا جزء ذات میں تمیز ہے، یا اس کی ذات سے خارج عوارض اور خصوصیات ہیں اس کی بنیاد پر ہیں، یا شدت اور ضعف کے اعتبار سے تمیز ہے۔ اور تشخص بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ تشخص کا جو ملاک ہے وہ ملاک تشخص انواع میں، مجرد انواع میں ان کے لوازم کے صورت میں ہوتا ہے، اور جو متشخص ایک ماہیت ہوتی ہے وہ اپنے عوارض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ مادی عوارض بھی ہو سکتے ہیں، بس یا مجرد ہیں یا مادی ہیں، انہی عوارض کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں ملاحظہ کریں گے۔ آئیں اب ہم اصل کو دیکھتے ہیں، چونکہ عرفان کے حوالے سے اب ہم داخل ہوں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شے کا تشخص، یہ تو آپ نے ماہیات کی دنیا میں دیکھا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا جو تشخص ہے وہ اس کے وجود نفس کی بنیاد پر ہے۔ کس کی بنیاد پر ہے؟ اس کے وجود نفس کی بنیاد پر ہے، کیونکہ انسان نفس اور بدن سے مرکب ہے۔ یہ نفس ماہیت ہی انسان کی کہلاتی ہے، کیونکہ ہر ماہیت وجود پر ہے۔ صحیح ہے؟ ہر ماہیت کس کی اساس پر ہے؟ وجود کی اساس پر۔ اور وجود کی حدود سے کیا سامنے آ جاتا ہے؟ وجود کی حدود کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہیت۔ یا وجود کی جو حدود ہیں اس حدود سے جو ذات سامنے آتی ہے اس ذات کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہیت۔ اس ذات کی حقیقت، اس ذات کی حقیقت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہیت۔ اس لیے اس کو ذہن نشین کریں کہ ہم سارے پہلے وجود میں ہیں، پھر ہم سب کی کچھ حدود ہیں، ان حدود سے ہماری ذات سامنے آتی ہے۔ صحیح ہے؟ اور ذات کے اندر تمیز و تشخص سامنے آتا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ہم سارے نفوس ہیں یا نہیں؟ ہم سب کے سب نفس اور بدن سے مرکب ہیں یا نہیں؟ نفس اور بدن سے مرکب ہے۔ ہمارا جو تشخص ہے، ہمارا تشخص فرد میں ہوتا تھا یا عمومی ایک ماہیت میں؟ فرد میں ہوتا تھا نا تشخص، یعنی ہر نفس دوسرے نفس سے جدا ہے۔ آپ اگر مثلا 10 بندے بیٹھے ہیں تو 10 بندے ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جدا ہیں۔ اگر آپ 2 بندے بیٹھے ہیں 2 بندے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہر فرد دوسرے فرد سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ جدا وہ بدن کی اساس پر ہو رہا ہے یا نفس کی اساس پر ہو رہا ہے؟ بدن کی اساس میں تو سائنس آج کرتی ہے ثابت۔ بدن کا تو مادہ ہم سب کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ مٹی، پانی۔ بدن بالآخر
خاک اور پانی انہی چیز کا ہے نا مرکب، یہ دو نہ ہو تو بدن ہوگا ہمارا؟ ابھی بھی اس بدن کی خوراک وہ ساری کہاں سے وجود میں آ رہی ہے؟ مٹی اور پانی سے ہی، کیونکہ یہ دو اہم ترین عناصر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ہوا اور آگ، ہوا اور آگ، یہ پھر اس کے بعد، کیونکہ آگ نہ ہوتی کائنات میں تو کوئی پھل سبزی پکتی، زمین پہ ہی بھی نہ پکتی، کجا یہ کہ ہنڈیا میں پکے۔ تو ہوا جو ہے وہ بھی پھر ضروری ہے، اس کی وجہ سے چیزیں بہت ساری وجود میں آتی ہیں۔ یہ مادی ہے، مادی عناصر تو آپ دیکھیں گے کہ آج آ کے مادہ انسان کا قریب ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے کہ ہر انسان متشخص دوسرے انسان سے کیسے ہو رہا ہے؟ اپنے نفس کی اساس پر ہو رہا ہے۔ اس لیے تشخص اس کا کس اساس پر ہے؟ اس کے بدن کی اساس پر نہیں ہے، نفس کی اساس پر ہے۔ کوئی بخیل ہے اور کوئی سخی ہے، کوئی شجاع ہے اور کوئی بزدل ہے، اسی طرح کوئی کریم ہے اور کوئی بدطینت ہے، صحیح ہے؟ کوئی طیب ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طاہر ہے، کوئی نجس ہے۔ مختلف طرح کی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے متشخص ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں بھی اسی طرح سے ہے کہ تاریخ کو اگر آپ آئینہ بنائیں، ہر فرد پہچانا جاتا ہے اپنی نفسانی خصوصیات کی بنیاد پر، بدن کی خصوصیات تو کسی کے سامنے نہیں آئی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ روایات پڑھیں، ابھی بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ابدان عالیہ کی خصوصیات معتبر احادیث میں آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گی۔ صرف اتنا ملے گا کہ نقص نہیں تھا اور جاذب شخصیات تھیں، یہ تو بلا شک و شبہ ضروری ہے اس منصب کے لیے بھی، نبوت اور امامت کے لیے، جیسے ہم عقائد میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اہم ترین خصوصیات کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اقرب ہونا، سب سے قریب ہونا، یعنی صاحبان ولایت ہونا، معصوم ہونا، علم کا ہونا سب سے زیادہ، اعلم ہونا، اشجع شجاع ترین ہونا، صحیح ہے، مدبر ہونا، حکیم ہونا، کریم ان کا ہونا، کریم ابن کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے، حلیم ہیں، اواہ تواب منیب، مختلف طرح کی نفسانی خصوصیات، اور بعض کی کیا بیان کی گئی ہیں، جتنے رذائل ہیں اس کے مجموعے بن جاتے ہیں، جیسے یزید ہے اور اسی طریقے سے دیگر قاتلان امام حسین علیہ السلام یا دیگر افراد۔ اب ہم اگر اپنے وجود کا جائزہ لیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ تو ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، اپنوں سے غافل ہو گئے۔ جو اپنے سے غافل ہو جائے حقیقت میں وہی غفلت میں ہے، وہی سویا ہوا ہے۔ لہذا ہمارے پاس یہ بات آئی کہ تشخص ہر انسان دوسرے انسان سے حقیقی معنی میں کس سے جدا ہوتا ہے؟ نفس۔ ایک محنت کرنے والا ہے اور ایک سستی کرنے والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے انسانی بدن کاٹ کاٹ کے آپ پھینک دیں، منقطع کر دیں، تو اس صورت میں کیا اس کا وجود تبدیل ہو جائے گا یا وہ ویسا ہی رہے گا؟ ابھی جتنے لوگ مر چکے ہیں، ہڈیاں ان کی گل سڑ گئیں، قبروں میں ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے، انہیں واپس لے آیا جائے تو کیا وہ جو پہلے کام کرتے تھے اس سے ہٹ کے کوئی اور کام کریں گے یا وہی کام کریں گے؟ کیا دلیل ہے وہی کام کریں گے؟ کیونکہ نفس کے اندر جو آپ نے حاصل کیا ہوا ہے اسی کی دوش کی پر تو آپ عمل انجام دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے جو اس نے حاصل کیا بس اسی کو انجام دے گا، اسی لیے وہ کہتے تھے کفار کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دیں، تو قرآن کہتے ہیں کہ انہیں موقع دیں، یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ درست ہے؟ اور اس کی کوئی اور دلیل آپ کو اپنی زندگی میں نظر آتی ہے؟ نظر آتی ہے؟ غور کریں تو جب انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوائی بھی بے اثر جا رہی ہے، سر درد، بخار، تکلیف، درد اکتا جاتا ہے، تو کیا خدا سے کہتا ہے پروردگار بس ایک مہلت اور دے دے، آئندہ کوئی ایسا نہ گناہ کروں گا اور نہ کچھ اور، تیری بندگی کروں گا۔ جب صحیح ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پھر وہی۔ قرآن نے یہ مزاج انسانی بار بار بیان کیا ہے، تکرار سے بیان کیا ہے کہ جب انہیں مصیبت سے چھٹکارا دیتے ہیں تو پھر اسی شر کی طرف آ جاتے ہیں وہ، کیونکہ اندر جو کمایا ہے اسی کو تو انجام دے گا۔ ہر بندہ اصل میں انجام بھی وہی دے رہا ہے، کسی نے انتقام کمایا ہے، کسی نے سوء ظن کمایا ہے، کسی نے تکبر کمایا ہے، وہ اسی کو انجام دے گا۔
کسی نے تواضع کو کمایا ہے، کسی نے بندگی کو کمایا ہے، کسی نے حلم، عفو درگزر، محبت، مودت، اس کو اندر کمایا، تو وہ اسی کے یہی چیزیں صادر ہوں گی۔ اس لیے ذکر کیا کہ اس لیے بدن اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو چونکہ تشخص نفس کی بنیاد پر تھا اور نفس اس کا باقی ہے، اس لیے اس کے وجود میں تغیر اس کے جسم کے منقطع ہونے سے نہیں آئے گا۔ ورنہ جس کا ایک بازو کٹ جائے اور بدن کی بنیاد پہ تشخص ہوتا تو یہ کم انسان تھا یا پورا انسان ہے؟ پھر تو کم انسان ہو جاتا نا۔ لہذا اس اساس اور بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس 7 نمبر نقطہ تھا معادِ جسمانی کے مقدمات کے اعتبار سے کہ انسان کا تشخص ثابت ہے اور انسان کا تشخص جو ہے وہ متغیر نہیں ہوتا اس کے بدن کے تغیر کے ساتھ، کیونکہ بدن کی اساس جرم کے اوپر ہے، سیلز، جرم یعنی سیلز پر ہے۔ نفس بھی سیلز پر کھڑے ہیں کہ سیلز تبدیل ہو گئے تو حقیقت بھی تبدیل ہو گئی؟ نہیں، ہمارے سیلز تبدیل ہوتے جاتے ہیں، وہ کیک کٹ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، بال کٹواتے ہیں پھر اگاتے ہیں۔ بس یہ جو اساس ہے بدن کی اساس کس کے اوپر ہے؟ سیلز پر ہے۔ انسان کی حقیقت ان سیلوں کے اوپر قائم نہیں ہے، لیکن بلکہ انسان کی حقیقت کس کے اوپر قائم ہے؟ نفس کے اوپر، کیونکہ نفس اصل میں اس کے وجود کی حدود ہیں۔ ہر انسان کی وجود کی حدود کو کون سامنے لا رہا ہے؟ اس کے نفس کے اندر جو کچھ اس نے کمایا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔